السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 39۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال بڑھتی گئی، 37 سال، 38 سال، 39 سال۔ تو حضور کے خواب بہت بڑھ گئے۔ جب بہت بڑھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ میں تو خواب ہی دیکھتا رہتا ہوں اور بڑے عجیب عجیب حالات، بڑے عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھیے، آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں، میرے چچا نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑی چیز ملنے والی ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ جو ہے اس کو گھبرائے نہیں۔ تو حضور فرماتے تھے کہ ابھی میں تو غار میں جاتا ہوں اور مجھے کھانا دے دو 3-4 دن کا، وہیں رہوں گا۔ حضرت خدیجہ کہتی کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ ان کے لیے کھانا اس وقت کے اعتبار سے جو بھی ہوتا، زمزم کا پانی ہے، یہ چیزیں، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ خود حضرت خدیجہ بھی ساتھ جاتی لیکن غار میں نہ رہتی، وہ وہاں چھوڑ کر حضور کو آ جاتی اور حضور کو کہتی کہ آپ کو جب آنا ہو مجھے وقت بتا دو، میں آ جاؤں گی اور آپ کو ساتھ لے آؤں گی۔ بچے پیدا ہو چکے تھے، اولاد ہو چکی تھی، تو کبھی کسی بچی کو ساتھ لے لیا، کبھی کسی بچے کو ساتھ لے لیا، کبھی سب کو ساتھ لے لیا۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں کچھ وقت تنہائی میں گزارا، لیکن چونکہ ازدواجی زندگی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خود غار سے تشریف لے آتے اور اپنے گھر میں 2-4 دن رہتے بیوی بچوں کے ساتھ، تاکہ بیوی بچوں کا حق بھی ادا ہو۔ اور تو حضرت خدیجہ بہت خوش رہتی، یوں کہتی کہ ابھی آپ غار کا نام نہیں، غار نہیں جا رہے آپ؟ فرماتے کہ نہیں، تم لوگوں کا بھی حق ہے، میں یہاں بھی رہوں، بچوں کے پاس بھی رہوں۔ حضرت خدیجہ خوب اکرام کرتی، سارا مال اپنا جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں چلی بھی جاتی، اکیلی بھی آ جاتی، چونکہ مالدار تھی تو باندیاں بھی کچھ ساتھ ہوتی، کچھ کام کرنے والیاں بھی ہوتی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ام ایمن یہ بہت بوڑھی عورت تھی، یہ ساتھ رہتی، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ دوسری باندیاں بس کسی کے ساتھ کھانا بھیج دیتی۔ یہ ترتیب ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہوتے ہوتے جب خوابوں کی دنیا بہت بڑھ گئی تو حضرت خدیجہ کبھی زید ابن عمرو کے پاس، کبھی ورقہ ابن نوفل کے پاس، یہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء شمار ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں، لوگ ان کے بعد بچوں کو لے جایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کے کبھی کبھار لے جاتی کہ دیکھو ان کو ایسے خواب آ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے حضور کے پیشانی کو دیکھتے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا۔ تو وہ ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے، کہ یہ تو بہت بڑا کوئی آدمی بننے والا ہے، یہ آدمی، اور بہت بڑی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی چیز ملنے والی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اکرام کیا اور قرب۔ اچھا، حضرت خدیجہ کا معمول یہ تھا کہ روزانہ کسی نہ کسی کو بھیج دیتی وہاں کہ میں ذرا دیکھاؤ کیا کر رہے ہیں، کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ حالانکہ جہاں حضرت خدیجہ کا مکان ہے وہاں سے غار ہیرا کو اتنا قریب نہیں ہے، جو جاتے رہتے ہیں، حاجی لوگ جاتے رہتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ غار ہیرا کتنا دور ہے، لیکن پھر بھی کچھ وہاں جا کر پوچھتے کو ضرورت ہے۔ کبھی آپ کہتے کہ آج تو دودھ پینے کا ارادہ ہو رہا، اچھا ٹھیک ہے، ہم بکریاں لے کر آئے ہیں، ابھی دودھ دو کے دے دیتے ہیں۔ تو حضور غار میں ہی رہتے، رات میں وہیں گزارتے، دن بھی وہیں گزارتے، اور وہیں پر جو ہے خوابوں کی دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی رہتی۔ کبھی کبھار آوازیں آتی وہی غار میں ہی، داہلی طرف سے آواز آتی، کبھی اوپر سے آواز آتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر تنہا بیٹھا ہو، داہلی طرف سے آواز سنے، سمجھ لو کہ یہ فرشتے کی آواز ہے، بائیں طرف سے سنے تو سمجھ لو کہ شیطان کی آواز ہے، اور کوئی طرف نہ ہو، یعنی نہ داہنی طرف، نہ بائیں طرف، نہ آگے نہ پیچھے، کوئی بس آواز آ رہی ہے، یہ سمجھ لو کہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو کہا گیا وہ ڈائریکٹ کہا گیا، بغیر فرشتے کے، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی نہیں۔
تو کبھی کبھار غار میں بھی کچھ ایسی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دھیان سے یہ سیرت سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کون سے نبی کی امت میں ہم ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی بھی اور حضور کی سنتوں کو دنیا میں پھیلانے کی بھی نیتیں کرو. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.